رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، کافی دنوں سے بات چل رہی تھی اور نتیجہ خیز مراحل میں پہنچ چکی، اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ نتیجہ بھی آ گیا۔ بہت سے دوست پورے پاکستان سے، سادات پوری دنیا سے ہمارے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ہم نے انہیں یہی کہا تھا کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ جعلی سادات ہم بے نقاب کر کے چھوڑیں گے، تو الحمدللہ وہ وقت آ گیا کہ ہم نے ان کو بے نقاب کر دیا۔ ان موصوف شیخ رضا حسین ولد شیخ خوشی محمد اور شیخ نصیر احمد صاحب المعروف کالے شاہ، انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیے اور کہا کہ نسب بدلنا، یاد رکھنا جعلی سید بننا یہ کفر ہے، کہ نسب بدلنا کفر ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو کافر ہو جائے اسے پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، توبہ بھی کرنی پڑتی ہے اور کلمہ بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، ہم سب مہینہ تقریباً ہو گیا ہے، ان کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، ان کے بزرگوں جہاں جہاں ان کے گاؤں کے بزرگ تھے ان کے پاس گئے، ان کے بیانات لیے، تھوڑے سے ہم نے وائرل بھی کیا سوشل میڈیا پہ، لیکن اس کے بعد ہم نے ان کا زمینی ریکارڈ نکلوایا۔ سب سے بڑی بات اور بڑی تعجب والی بات کہ 1950 کا جب ان کا زمینی ریکارڈ نکلوایا، اس میں یہ لوگ شیخ چشتی، 1960 کا ان کا زمینی ریکارڈ، 60 کی دہائی میں یہ لوگ شیخ چشتی، 70 کی دہائی میں یہ لوگ تھوڑا سا اضافہ کر کے شاہ شیخ چشتی بن گئے، اور 1980 کی دہائی میں جو انہوں نے 1-2 ایکڑ خریدے اس میں بخاری سید لکھوا لیا۔ ناظرین، ہم نے یہ ثبوت اکٹھے کیے اور انہی کے بقول کہ اچ شریف چلو، ہم اچ شریف چلتے ہیں، گاڑیاں بھی ہماری اور پیٹرول بھی ہمارا۔ ان موصوف نے تو یہاں تک دعویٰ کیا تھا کہ گاڑیاں بھی ہم لے جاتے ہیں، پیٹرول بھی ہم لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں زحمت نہیں دی۔ ہم اچ شریف چلتے ہیں، ہم بزرگوں کو ساتھ لے کر اچ شریف گئے اور وہاں کے حضرت مخدوم جہانیہ، حضرت مخدوم سید جلال الدین سرخ پوش حیدر ثانی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی، اور آپ کے سجادہ نشین، آپ کی دستار کے وارث مخدوم الملک جناب پیر سید زمرد حسین بخاری مدد اللہ العالی سجادہ نشین اچ شریف، اور آپ کے صاحبزادہ مخدوم پیر سید حسن زمرد بخاری ولی عہد سجادہ نشین، آپ سے ملاقات ہوئی، اور ہم نے ان جعلی سادات کا جب ریکارڈ آپ کے سامنے رکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، اور ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ علی کی اولاد تھی نا، اتنی جرت کا مظاہرہ علی کا لال ہی دکھا سکتا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر انہیں فون کیا کہ یہ تمہارے پاس خلاف ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی اپنے دفاع میں کوئی بات ہے تو لے آؤ، ورنہ ہم تمہارے خلاف مراسلہ جاری کرنے لگے ہیں۔ تو ناظرین، اگر کسی کے پاس کچھ ہوتا تو دکھاتے۔ انہوں نے چلاکی کیا کی کہ سرگودے سے کسی رشتہ دار کا یا کسی اور کا ریکارڈ زمینی لے کے انہیں سینڈ کر دیا۔
جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا جی کہ یہ ان کے باپ دادا ہیں، یہ سربودے میں ان کا کون رہتا ہے؟ انہیں جو زمین الاٹ ہوئی ہے وہ تو 61 جی بدروڑ میں ہے، تو یہ تو سربودے سے کسی کی انہوں نے بھیج دی۔ پھر انہوں نے انہیں کال کی، تو جب یہ کوئی جواب نہ دے سکے تو مخدوم سائنس زمرد حسین بخاری صاحب نے فی الفور اس بات کا ایکشن لیتے ہوئے انہیں جو فراڈ اور دھوکہ دہی کے ساتھ شجرہ بنوایا تھا، اپنے جعلی ڈاکومنٹس جنہوں نے زمین خریدی جس میں سید لکھوایا تھا، وہ ڈاکومنٹس پیش کر کے انہوں نے جو شجرہ بنوایا، انہوں نے فی الفور اسے خارج بھی کیا۔ یہ اس کا کاپی ہے جو سائنس زمرد صاحب نے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر اپنی مہر اور سگنیچر کے ساتھ ان کا شجرہ جعلی منسوخ کیا اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی جعل سازی سے باز رہیں، تمہارے شجرے کو منسوخ کیا جاتا ہے اور اپنے شیخ چشتی ہونے پر ہی اکتفا کریں۔ ناظرین، ان کے بڑے جو ڈھول بجایا کرتے تھے، ڈھول بجانے والے اب سید بن گئے، ان کی اولاد فخر السادات کیسے ہو گئی جن کے بڑے ڈھول بجاتے تھے؟ تو یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ ان کا محاسبہ ہم سب کا جہاں تک زور چل سکتا تھا ہم نے چلایا، انہیں جعلی سید ثابت کروا دیا۔ اگر تیرے پاس کسی طرح کا بھی کوئی ریکارڈ ہے تو لے آ، پیش کر، ہم اسے دیکھ لیں گے، تو پیش نہیں کر سکے گا۔ اور ان کا شجرہ کینسل کروا دیا۔ تو اب سادات کو بھی اور مسلمانوں کو جو کلمہ گو ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آج ہماری جہاں تک ڈیوٹی تھی ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب ذمہ داری آپ کی ہے، اور علماء کرام اس بات کا درس دیں، اس بات کی وضاحت بھی کریں اور اس بات کو لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شخص میری حدیث کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ سوچیں کہ جو سرکار کی ایک حدیث مبارکہ جھوٹ سے منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جو خون رسول نہ ہو اور بن جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اور ایک اور بات، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ان کے زمینی ریکارڈ کے مطابق، ان کے گاؤں کے لوگوں کے مطابق، ان کے جعلی شجرے کے مطابق کہ یہ سید نہیں ہیں، تو اب جو انہیں سید کہے وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے ایک دفعہ ضمیر میں ضرور جھانکے، اپنے ضمیر سے ضرور پوچھے کہ بروز قیامت اگر سرکار نے یہی سوال کر لیا کہ جو لوگ میری آل بن بیٹھے تھے تم نے ان کا ساتھ دیا، جب تک آپ کے سامنے واضح تھا اس وقت تک آپ لوگ نہیں بولے، تعلق واسطہ کی بنا پر لگا لیں، جیسے بھی لگا لیں، تو اب تو ہر چیز کلیئر کٹ سامنے آ گئی ہے۔ اب بھی اگر آپ لوگ انہیں سید یا شاہ کہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کا جعلی سیادت ثابت ہو چکی ہے، ان کے خلاف مراسلہ بھی جاری ہو چکا اور ان کا زمینی ریکارڈ بھی موجود ہے۔ جب انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ سید لکھوایا ہوا ہے، ان کے نادرہ کے ریکارڈ میں بھی ان کی قوم اصل جو ہے، جو شیخ ڈھول بجانے والے، وہی لکھا جائے، سید کاٹا جائے، تاکہ ہم سادات جو ہیں وہ سکون سے رہ سکیں۔ اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔